ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم میں سے اکثر مسلمان اس بات کو نہیں سمجھتے۔ جیسے ہی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آتا ہے، فوراً اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے غیروں کے آستانوں کا رخ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہو سکتا، ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ شرط یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرے اور ایمان کی پختگی کے بعد اس دنیا کے اندر کثرت سے اعمال حسنہ کرے۔ اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے باباؤں کے پاس مت جاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان باباؤں کے پاس جاتا ہے، درگاہوں پر جاتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی 40 رات کی نماز قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ۔ جو انسان کسی کاہن کے پاس، کسی نجومے کے پاس، کسی بابا کے پاس جا کر کے اس کو اپنے ہاتھوں کو دکھاتا ہے، اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دکھاتا ہے، اپنے مستقبل کی چیزوں کو معلوم کرتا ہے، یا اپنے غیب کی چیزوں کو معلوم کرتا ہے، من اتی عرافا فسألہ، اور ان باباؤں سے غیب کی چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہے، فسألہ لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایسے مسلمان کی 40 رات کی نماز رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ کس کی؟ جو انسان کسی بابا کے پاس، کسی فقیر کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی مرشد کے پاس جا کر کے اپنے ہاتھوں کو دکھاتا ہے، اسے غیب کی چیزوں کو معلوم کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من اتی کاہنا او ساحرا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے کسی کاہن کے پاس جا کر کے، جادوگر کے پاس جا کر کے، کسی نجوموں کے پاس جا کر کے غیب کی چیزوں کو معلوم کرتا ہے تو فقد کفر بما انزل علی محمد، تو وہ نبی کریم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول ہم مسلمانوں کو ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، ایک اللہ کو اپنا رب ماننے کا حکم دیتے ہیں، ایک اللہ کو اپنا کارساز، اپنا مالک حقیقی ماننے کا حکم دے رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا مالک سمجھتے ہیں، اپنا مستقبل جاننے والا سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بابا، یہ پیر، یہ فقیر، یہ پیر و مرشد کچھ نہیں جانتے ہیں، یہ ڈھونگی ہیں۔ اگر ان کے پاس غیب کا علم ہوتا یا یہ لوگوں کی مستقبل کی باتیں بتاتے تو اس طرح سے ننگے نہ ہوتے، اس طرح غریب اور فقیر نہ ہوتے، غیب کی چیزوں کو معلوم کر کے یا اس طرح سے بینک بیلنس کر کے عالیشان کوٹھیوں میں ہوتے۔ لیکن یہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، دوسروں کے لیے کیا کریں گے؟ اس لیے آج یہ تمام چیزیں ہمارے سماج کے اندر رائج ہیں، اور خاص طور پر ماہ سفر کے اس مہینے میں لوگ بدشگونی لیتے ہیں، فال نکالتے ہیں، اور اس تمام طرح کی بدعت و خرافات کا کام انجام دیتے ہیں، جس سے کتاب و سنت نے منع کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ کاہنوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، درگاہوں پر جانا، خانقاہوں پر جانا، علماء کے پاس جانا۔ اگر آپ کو کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، اگر آپ بیمار ہو تو کتاب و سنت کی یہ تعلیم ہے، نبی کا یہ فرمان ہے، آپ کا یہ اسوہ ہے، صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی مصیبت اور پریشانی لاحق ہے تو آپ دعائے معصورہ کے ذریعے سے، قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے، نبی کے بتائے ہوئے احادیث اور تعلیمات کے ذریعے سے، آپ دعاؤں کے ذریعے سے خود پڑھ کر کے رب العالمین کے مقدس کلام کی تلاوت کر کے، اپنے ذکر و اذکار کر کے اپنے اوپر دم کرو، اپنے اوپر پھونکو اور اللہ سے دعائیں کرو، اللہ آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہمارے سماج کے اندر یہ بدعت و خرافات کام انجام دے جا رہے ہیں، جس سے کتاب و سنت نے منع فرمایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں
کہ کل قیامت کے دن 70,000 میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کو رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کو رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ یہ فرما کر کے اللہ کے رسول اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی بیوی کے کمرے میں چلے گئے۔ صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ وہ 70,000 لوگ، خوش نصیب لوگ کون سے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام آپس میں چیما گوئیاں کرنے لگے، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے وہ صحابہ کرام جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول پر ایمان لائے، یا جو حافظ ہیں، یا اس طرح بہت صحابہ کرام مختلف قسم کی باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں اللہ کے رسول دوبارہ واپس آئے۔ آپ نے پوچھا کہ تم کس چیز کے متعلق گفتگو کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جس کا ابھی آپ نے تذکرہ فرمایا کہ 70,000 لوگ میری امت کے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتون وعلی ربہم یتوکلون، وہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو رقیہ نہیں کرتے، جو نجومیوں کے پاس نہیں جاتے، یا اسی طرح سے جو بدشگونی نہیں کرتے، فال نہیں نکالتے، اور جو لوگ اپنے رب پر، اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے